فرزند زہرا امام زمانہ حضرت امام مہدی علیہ السلام اجل اللہ، پاک ائمہ علیہ السلام اور سلسلہ الہی کے جانشینوں کے سلسلے کے 12ویں اور آخری امام ہیں۔ آپ کی ولادت 15 شعبان 255 ہجری بروز جمعہ طلوع فجر کے وقت ہوئی تھی۔ آپ کے والد محترم کا اسم گرامی جناب امام حسن عسکری علیہ السلام اور والدہ محترمہ کا نام جناب نرجس خاتون ہے، جنہیں ملکہ بھی کہا جاتا ہے۔ آپ کی والدہ کیسر روم کی پوتی اور والد کی طرف سے حضرت عیسیٰ کے نائب شمون کی نواسی تھی۔ آپ کا اسم گرامی محمد اور کنیت ابو القاسم ہے۔ آپ کے معروف القابات غائب، صاحب الزمان، امام زمانہ، بقیت اللہ، حجت، خلف صالح، شریف، غریب، قائم، مہدی، منتظر اور مائے معین ہیں۔ وقت ولادت امام زمانہ امام حسن عسکری علیہ السلام نے اپنی پھوپھی جناب حکیمہ خاتون جو کہ نویں امام حضرت تقی علیہ السلام کی صاحبزادی اور 10ویں امام حضرت نقی علیہ السلام کی بہن تھی، بلوایا اور کہا کہ آج کی شب وہ شب ہے جس میں مجھ سے صبح کو فرزند کا وعدہ ہے، جائیں اور نرجس خاتون کی مدد کریں۔ حکیمہ خاتون اندر گئی اور واپس پلٹ کر آئیں۔ کہا، اے میرے آقا، نرجس خاتون میں ولادت کے کوئی آثار نہیں ہے۔ امام مسکرائے اور کہا، آپ اندر جائیں، آنے والا ایسے ہی آئے گا جیسے موسیٰ علیہ السلام آئے تھے۔ اس کے بعد جناب حکیمہ بنت امام محمد تقی علیہ السلام بیان کرتی ہیں کہ میں نے امام کی خواہش کے مطابق گھر میں قیام کیا اور تمام رات نرجس خاتون کی نگہداشت کرتی رہی، یہاں تک کہ میری نماز شب بھی تمام ہو گئی اور آثار ولادت نمودار نہیں ہوئے۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے دیکھا کہ نرجس خاتون نے بیدار ہو کر وضو کیا اور نماز شب ادا کی۔ اس کے بعد مجھے کچھ محسوس ہوا، میں نے دعائیں پڑھنا شروع کی۔ امام نے سورہ انا انزلنا کی تلاوت کرنے کا حکم دیا۔ میں نے حکم کی تعمیل کی اور محسوس کیا کہ رحم مادر میں فرزند بھی میرے ساتھ تلاوت کر رہا ہے۔ کچھ دیر کے بعد احساس ہوا کہ میرے اور نرجس خاتون کے درمیان پردہ حائل ہو گیا ہے۔ میں پریشان ہو گئی۔ اسی اثنا میں اچانک امام حسن عسکری کی آواز آئی، آپ بالکل پریشان نہ ہوں۔ کچھ دیر کے بعد جب پردہ غائب ہوا تو میں نے دیکھا کہ ایک چاند سا بچہ رخ قبلہ سجدہ ریز ہے اور آسمان کی طرف اشارہ کر کے کلمہ شہادت کا ورد کر رہا ہے۔ واضح رہے کہ وقت ولادت سورہ انا انزلنا کی تلاوت کا شاید ایک راز یہ بھی تھا کہ اس سورہ میں ہر شب قدر میں ملائکہ کا آسمان سے امر الہی کے ساتھ نازل ہونے کا ذکر ہے، اور یہ علامت ہے کہ ہر دور میں ایک صاحب الامر کا رہنا ضروری ہے، اور آج دنیا میں آنے والا اپنے دور کا صاحب الامر ہے۔ حضرت امام حسن عسکری نے اس حقیقت کو جانتے ہوئے کہ حکومت وقت ظالم عباسی حکمران
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشن گوئیوں سے بخوبی واقف تھے کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کا بیٹا مہدی ہر قسم کے بدعنوانیوں اور ظلم کو دور کرتا نظر آئے گا۔ آپ کے گھر کی سخت ترین نگرانی کی جا رہی تھی اور تمام تر کوشش یہی تھی کہ آخر حجت پروردگار دنیا میں نہ آنے پائے، اور قدرت نے بھی اس کے مقابلے میں غیبت کا مکمل اہتمام کر دیا تھا، اور آپ نے بھی ولادت سے پہلے انتہائی رازداری سے کام لیا تھا۔ لیکن اس کے باوجود امام حسن عسکری نے وقت ولادت ایک جانور کے بجائے متعدد جانور ذبح کیے اور کافی مقدار میں گوشت و روٹی کی تقسیم کا بھی حکم دیا تھا۔ صاحب الامر کی خصوصیات و امتیاز کے علاوہ اس نکتے کی بھی وضاحت ہوتی ہے کہ اس طرح آبادی کے بڑے حصے کو صاحب العصر کی ولادت کی خبر ہو جائے، اور اس کے بعد اگر لوگ ان کی زیارت نہیں بھی کر سکے تو ان کے وجود کا انکار نہ کر سکے۔ صاحب الامر کی ولادت کی خبر کا عام ہونا ضروری تھا تاکہ صاحبان ایمان شک و شبے میں مبتلا نہ ہو۔ امام حسن عسکری علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو اپنے قابل اعتماد چاہنے والوں کو دکھایا تاکہ مستقبل میں وہ اس کی پیروی کریں۔ حضرت امام حسن عسکری نے پیدائش کے تیسرے دن صاحب العصر کو اپنے ساتھیوں کے سامنے لائے اور کہا، میرے بعد یہ آپ کے معاملات کا مالک ہے اور یہ میرا جان نشین ہے۔ غائب یہ امام کی واضح ترین صفت ہے، اور اس کی طرف ائمہ طاہرین نے لفظی اشارات کے علاوہ عملی اشارات بھی فرمائے ہیں۔ مثال کے طور پر آخری دور کے ائمہ معصومین اکثر حالات میں قوم سے ملاقات نہیں فرمایا کرتے تھے تاکہ لوگ غیبت کے عادی ہو جائیں اور غیبت کی بنیاد پر وجود امام کا انکار نہ کر سکیں۔ خود امام عصر کی زندگی کا ابتدائی دور بھی اسی عالم میں گزرا ہے کہ جناب حکیمہ خاتون جنہوں نے ولادت کے موقع پر سارے فرائض انجام دیے تھے، انہیں بھی ہفتہ عشرہ یا بعض اوقات 40 دن کے بعد زیارت نصیب ہوتی تھی، اور یہی حال دیگر احباب اور اہل خانہ کا تھا۔ اکثر افراد نے ولادت کے بعد صاحب العصر کو صرف اس وقت دیکھا تھا جب آپ اپنے والد گرامی کی نماز جنازہ کے لیے تشریف لائے تھے اور نماز جنازہ ادا فرمائی تھی۔ اس کے بعد آپ نے اپنے غیبت کے 2 حصے رکھے، غیبت صغریٰ اور غیبت کبریٰ۔ غیبت صغریٰ جس کا سلسلہ تقریباً 70 سال تک جاری رہا، اور اس میں مختلف صفحہ کے ذریعے خط و کتابت اور سوال و جواب کا سلسلہ جاری رہا تھا تاکہ لوگ غیب پر ایمان کے عادی ہو جائیں، اور یہ اعتقاد بھی قائم ہو جائے کہ غیبت کے ذریعے فیض و برکات کا سلسلہ موقوف نہیں ہوا بلکہ ہدایت و ارشادات کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ 70 سال کی اس تربیت کے بعد غیبت کبریٰ کا سلسلہ شروع ہو گیا، اور ایک اعلان عام ہو گیا کہ اس کے بعد سوالات کے جوابات براہ راست نہیں ملیں گے بلکہ ہمارے محفوظ تعلیمات کے ذریعے حاصل ہوں گے، اور ان تعلیمات سے ان عبادات و اطاعت کا کام وہ علماء انجام دیں گے جو اپنے نفس کو ہوا و حوث سے بچانے والے، اپنے دین کو خطرات سے محفوظ رکھنے والے، اپنے مولا کے احکام کی اطاعت کرنے والے اور اپنے خواہشات کی مخالفت کرنے والے ہوں گے۔
یہی حجت امام ہوں گے، آگے انہی کے ذریعے امامت کی ہدایت کا کام انجام دیا جائے گا۔ غیبت امام کے بارے میں دو طرح کے تصورات پائے جاتے ہیں، غیبت شخص اور غیبت شخصیت۔ غیبت شخص کے معنی یہ ہیں کہ خود انسان نگاہوں سے غائب رہے اور ایسے مقام پر محفوظ ہو جائے کہ کوئی نگاہ اسے دیکھ نہ سکے، جو عام طور سے غیبت کا مفہوم سمجھا جاتا ہے، اور اسی اعتبار سے کسی انسان کو غائب کہا جاتا ہے۔ اور غیبت شخصیت کے معنی یہ ہے کہ انسان نگاہوں کے سامنے موجود رہے لیکن اس کی شخصیت نگاہوں سے غائب رہے، جس طرح کے جناب موسیٰ اور فرعون کے قصے میں واضح طور پر یہ بات نظر آتی ہے کہ جناب موسیٰ فرعون کے محل میں اور اس کی آغوش میں رہے، لیکن وہ آخری دم تک ان کی شخصیت کا اندازہ نہ کر سکا، اور برابر یہی کہتا رہا کہ کہیں یہ وہی بچہ تو نہیں جس کے بارے میں نجومیوں نے خبر دی ہے کہ وہ میری سلطنت کے لیے ایک عظیم خطرہ بن کر ابھرنے والا ہے۔ امام عصر کے بارے میں 3 طرح کے موضوعات زیر بحث ہے، غیبت، ظہور اور انتظار، جن کی وضاحت ضروری ہے۔ غیبت کے سلسلے میں فرائض دور غیبت، انتظار کے سلسلے میں علامت ظہور، اور ظہور کے بارے میں خصوصیات طرز حکومت اور اس امر کی وضاحت کے امام زمانہ ظہور کے بعد کیا امور انجام دیں گے اور کس طرح سے ظلم و ستم سے بھری اس دنیا کو عدل و انصاف دلائیں گے۔ علامہ شیخ عباس قمی نے دور غیبت امام میں 8 طرح کے فرائض کا تذکرہ کیا ہے، جو احساس غیبت امام اور انتظار امام کی حقیقت کو واضح کرنے کے لیے بہترین وسائل ہیں، اور جن کے بغیر نہ ایمان بالغیب مکمل ہو سکتا ہے اور نہ انسان کو منتظرین امام زمانہ میں شمار کیا جا سکتا ہے۔ وہ یہ ہے: محزون و رنجیدہ رہنا۔ دعائے ندبہ میں انہی تمام حالات کا تفصیلی تذکرہ موجود ہے، اور اس لیے اس دعا کو دعائے ندبہ کہا جاتا ہے۔ انتظار حکومت و سکون و آل محمد۔ امام کے وجود مبارک کی حفاظت کے لیے بارگاہ اہدیت میں دست دعا رہنا۔ امام عصر کی طرف سے حج کرنا یا دوسروں کو حج نیابت کے لیے بھیجنا۔ اسلام کی سلامتی کے لیے صدقہ نکالنا۔ امام عصر کا اسم گرامی آنے پر قیام کرنا۔ دور غیبت میں حفاظت دین و ایمان کے لیے دعا کرتے رہنا۔ امام زمانہ سے مصائب و بلیات کے موقع پر استغاثہ کرنا۔ بہرحال امام مہدی اور ایک قائم کا وجود اصلاح دنیا کی ضرورت، اعتبار پیغمبر کی صداقت اور قدرت کے نظام ہدایت کی تکمیل کے لیے بے حد ضروری ہے۔ مہدی کا انکار کر دیا جائے گا تو گویا سارا نظام ناقص اور سارا کلام پیغمبر غیر صادق ہو جائے گا، اور یہ بات مزاج اسلام کے خلاف ہے۔ اس لیے روایت میں یہ بات بیان کی گئی ہے کہ جس نے خروج مہدی کا انکار کیا، گویا اس نے پیغمبر پر نازل ہونے والے تمام قانون کا انکار کیا۔ جس طرح کے پہلی منزل پر یہی اعلان غدیر خم ہوا تھا، اور اب آخری منزل پر
ظہور امام عصر کے بارے میں ہو رہا ہے۔ تاریخ آل محمد برابر مرتوب اور مسلسل ہے۔ یہاں اول نام محمد، آخر نام محمد و کل نام محمد ایک حقیقت ہے۔